میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ غلط تھا، بہت بڑا گناہ تھا، بلکہ گناہ کبیرہ تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ مانا جاتا ہے، اور ہم اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی روزانہ گناہ کر بیٹھے تھے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم 2 سال سے ساتھ رہ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ پھر اچانک ہمارے درمیان میرے شوہر کے غصے نے ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی، جس کے بعد ہم روزانہ گناہ کرنے لگے تھے۔ ایک روز اچانک ایک چھوٹی سی بات پہ میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو خود پر جان چھڑکنے والے شوہر کے اس عمل پر صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر ایک دوسرے سے شادی کی تھی اور اب کہیں جا کر ہم نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ میں دکھ سے رو رہی تھی اور میرا شوہر بھی اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کیونکہ عجیب بات یہ تھی کہ نہ میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا اور نہ میں اسے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس طلاق کا حل ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے فتوے لیے اور عالموں سے بات کی، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ طلاق ہو چکی ہے اور حلالہ کے بغیر ہمارا ملنا مشکل ہے، بلکہ حلالہ کے بغیر ہمارا ایک ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی حلالہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر بھی غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں آ چکے تھے، مگر اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم کافی عرصے تک ایسے بیٹھے رہے اور کوئی نہ کوئی حل سوچنے کی کوشش کرتے رہے جس میں ہم ساتھ بھی رہتے اور ہمیں حلالہ کی بھی ضرورت نہ پیش آتی۔ ساتھ رہنے اور حلالہ سے بچنے کی اس کوشش میں ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے تھے اور ہم نے اس گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچ پائے، اور یوں ہماری طلاق کو تقریباً مہینہ ہو گیا تھا۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے، مگر میرے اندر گناہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی اس بوجھ سے آزادی ملے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حلالے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر خود مجھے کسی اور مرد کے حوالے کر دیتا، اور مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسے سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک روز روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس بات کا کوئی حل ڈھونڈے، کیونکہ میں مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بے چارگی کا اظہار کیا اور بولا کہ میں کیا کروں، میں تمہیں حلالہ کے نام پر کسی اور مرد کے حوالے نہیں کروں گا۔ میری ضد پر میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب سی بات کی اور بولا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں نے غصے میں غلطی سے طلاق دی تھی اور میرا مقصد ویسا نہیں تھا، اس لیے ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی، اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو یہ مان لو کہ ایک بار کی دی ہوئی طلاق کو طلاق نہیں مانا جاتا۔ میرا شوہر مجھے عجیب و غریب سے دلائل دے رہا تھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اور دوبارہ ایسی بات نہ کروں، مگر میں ایک باشعور اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں اتنا بڑا گناہ کر کے اس سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی، وہ صرف اپنی مرضی اور سکون کے لیے، جبکہ وہ جانتا ہے وہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں چیخنے لگی کہ وہ آخر ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہم روزانہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے اور ہمارے درمیان طلاق ہو چکی تھی تو اس بار ہمیں معاف نہ کیا جائے گا اور ہمیں الگ کر دیا جانا تھا۔ میری اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھ سے منت کرنے لگا کہ اگر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں تو ہمارا یہ راز کبھی نہیں کھلے گا۔ میرا شوہر مجھے اس بات کے لیے منانے لگا کہ میں کسی کو ہماری طلاق کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اپنے شوہر کی ان باتوں پر مزید دکھی ہو گئی۔ اسے محبت نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دن رات جب اپنے شوہر پر زور دینا شروع کیا تو وہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگا، مگر میں اپنے شوہر پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ ہر حال میں کوئی حل ڈھونڈے، ورنہ میں کبھی سکون نہیں پا سکوں گی۔
میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے حلالہ کر لیں گے تاکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم بھی اپنے گناہ سے بھی نجات حاصل کر لیں۔ میرے مسلسل دباؤ پر پہلے تو میرا شوہر مجھے روزانہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ قابل بھروسہ مرد ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ ایسے کسی انجان کو پکڑ کر حلالہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تو میرے شوہر کو واقعی بے چینی ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ضروری ہوگا۔ پھر ایک روز اچانک میرا شوہر اپنے ساتھ ایک بچے کو گھر لے آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کی عمر بمشکل 10 برس تھی۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور سوال کیا کہ وہ بچہ کون ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر اس بچے کو گود لینے کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، مگر میرا شوہر بول رہا تھا کہ وہ اس بچے کو حلالہ کے لیے لایا ہے۔ میں تو شوہر سے زیادہ اسی بچے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کے لیے مجھے کسی اور مرد کے حوالے کرنا مشکل کام تھا اور خود میں بھی گھبرا گئی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک بچے کو حلالہ کے لیے گھر لے آئے گا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو میرا شوہر مجھے ایک طرف لے کر جا کر غصے سے بولا کہ اگر میں نے اس بچے پر اعتراض کیا تو پھر میں بھول جاؤں کہ کوئی حلالہ ہوگا، کیونکہ وہ کسی تیسرے مرد کو ہمارے درمیان نہیں لانے والا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ضد سے واقف تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو ساری زندگی گناہ میں گزارنی پڑے گی۔ پہلے میں ایک گناہ کبیرہ کے ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ مجھے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا تھا اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میرا شوہر بولا کہ وہ لڑکا اتنا بھی معصوم بچہ نہیں ہے، پیسے لے کر حلالہ کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ حلالہ کرنے کے بعد ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں گے اور مزید ہمیں گناہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے مجبوری میں حامی بھر لی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے میرا نکاح اس بچے سے کروا دیا اور پھر رات کے وقت ہمیں کمرے میں بھی بھیجتے ہوئے اچانک میرے شوہر نے اس بچے کو ایک دودھ کا گلاس پکڑایا اور اسے کہا کہ وہ دودھ پی لے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بہت ہی عجیب سی بات بولا تھا کہ اس بچے کو میں نے دودھ میں ایسی دوا دی ہے جس سے وہ ہوش میں نہیں رہے گا اور ہوش آنے پر اسے یہ رات یاد نہیں رہے گی۔ اس وقت تو مجھے بھی اپنے شوہر کی بات مناسب لگی اور میں نے اپنے شوہر کو داد دی کہ کیسے اس نے سمجھداری سے حل نکالا تھا کہ حلالہ بھی ہو جاتا اور پردہ بھی رہ جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ اس رات کیا ہونے والا تھا۔ اگر جان لیتی تو اپنے شوہر کو یوں شاباش نہ دے رہی ہوتی۔ اس بچے نے دودھ پی لیا تو میں کمرے میں چلی گئی، مگر کمرے میں جاتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا اور میں نے بچے کی طرف دیکھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ کیا چال چلی گئی تھی اور میں اس حلالے کے جال میں پھنس گئی تھی۔ میں اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو میرا دل بری طرح سے پریشان تھا اور میں سوچ میں مبتلا تھی۔ میرے شوہر نے پریشانی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں اپنے شوہر کو ٹال گئی۔ اب اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور میرے شوہر نے اس بچے کو بلا کر پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ مجھے طلاق دے دے۔ اس بچے نے پیسے لیے اور فوری میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا شوہر اس کے جاتے ہی خوش ہو گیا اور بولا کہ اب ہم اپنا رشتہ جائز کر سکتے ہیں اور پھر کوئی پریشانی ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ میں بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے جلدی مولوی کو بلا کر پھر سے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھ سے اپنے غصے میں دی گئی طلاق پر معافی مانگنے لگا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں دہرائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور خوش ہو گئی کہ یہ معاملہ سلجھ گیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسی قیامت لانے والا تھا۔ مگر میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی پھر سے پہلے والی ہو چکی تھی۔ نہ کوئی غم تھا نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ ہم نے حلالہ کر کے اپنے رشتے کو بھی جائز کر لیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اب اپنی ماں سے ملوں تو ان کو بتاؤں کہ وہ میرے شوہر کو میرے قابل نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور مجھے کم عمری سے اپنا شوہر پسند تھا اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ مگر میری ماں کو میرا شوہر بہت برا لگتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس اپنے بیٹے کی ضد دیکھتے ہوئے رشتہ لائیں
تو میری ماں نے ان کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں۔ تب ہمارے گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتی تھی، اس لیے میری ماں سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اب کبھی رشتہ نہیں لائے گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کو کیوں لگتا تھا کہ میرا شوہر اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی مگر میری ماں نہیں مانی تھی۔ وہاں میرا شوہر بھی اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی ماں دوبارہ رشتہ لانے پر تیار نہیں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے بہت مجبور ہو کر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ جب ہم نکاح کے بعد اپنے والدین کو منائیں گے تو ہمارے والدین مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے تاکہ ہم اپنے والدین کو ان کی اولاد سے ملوا کر منا سکیں، مگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی اور میں اپنے ماں باپ کے بغیر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ 1 سال بعد میری ضد پر جب ہم واپس اپنے والدین کے پاس گئے اور انہیں منانے کے لیے رو دھو کر معافیاں مانگی تو وہ لوگ مان گئے تھے اور ہمیں پھر سے قبول کر لیا تھا، مگر میری ماں نے تبھی مجھے یہی کہا تھا کہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو خامیاں میں تمہارے شوہر میں دیکھ رہی ہوں وہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتی اور تمہارے پاس وہ تجربہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی اور مجھے دعا دی کہ میں ہمیشہ خوش رہوں اور اللہ کرے ان کا وہم غلط ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور وہ وقت بہت اچھے سے گزارا تھا اور میں نے کبھی اس میں کوئی خامی نہیں دیکھی تھی اور اس نے مجھے نہ کبھی کوئی تکلیف دی تھی نہ کوئی غم دیا تھا۔ ہماری ازواجی زندگی میں پہلی بار غصے میں آ کر اس نے مجھے طلاق دی تھی اور اس کا بھی ازالہ کر دیا تھا، وہ بھی صرف میری خوشی کی خاطر کیا تھا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اس طلاق کو مانتا تھا، مگر میری پریشانی پر اس نے ایک لڑکے کے ساتھ میرا حلالہ بھی کروا دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو مل کر یہ سب بتا دوں کہ کیسے میرے شوہر نے میری خاطر مجھ پر اپنی ہر ضد کو قربان کر دیا تھا اور وہ صرف میری خوشیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں اپنی ماں کو طلاق کا قصہ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی تھی۔ لیکن اس حلالے کے واقعہ ہونے کے بعد سے تو میرے دل میں اپنے شوہر کی قدر مزید بڑھ چکی تھی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ مجھے حلالے کے مقام پر لانے والا بھی میرا شوہر ہی تھا۔ کسی نے شاید ٹھیک کہا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اس کی ہر بات بھی آپ کو پسند ہوتی ہے، مگر میرا وہ یقین ایک روز اپنے شوہر کے منہ سے اپنے رشتے کی حقیقت سن کر خاک میں مل گیا تھا۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میرے شوہر کا ایک دوست اس سے ملنے آیا۔ میرا شوہر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور اپنے شوہر کو جا کر دے دی۔ میں واپس آنے لگی تو میں نے سنا کہ میرے شوہر کا دوست اسے بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے اور اب وہ پچھلے 3 ماہ سے الگ الگ رہ رہے ہیں۔ وہ بہت اداس تھا اور میرے شوہر کو بتانے لگے کہ میری بیوی کو باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کی عادت تھی اور مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی۔ ہمارے دونوں بیٹے بہت چھوٹے تھے اور ایک بیٹے کو بازاری کھانوں سے ہر وقت معدے کی تکلیف رہنے لگی تھی۔ میں اس بات سے بہت تنگ آ گیا تھا اور ہر وقت اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ وہ گھر میں کھانا بنایا کرے، مگر وہ کام سے بچنے کے لیے ہر بار چھپ کر باہر سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ ایک روز مجھے پتا چلا تو میں نے اسے سختی سے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی یا گھر میں کھانا نہ بنایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن میری بیوی کو یہ وہم تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں اپنے بچوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور میرے بچے اپنی ماں کے بہت قریب تھے۔ مگر ایک روز میں کام سے گھر گیا تو میرے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ اس کی آنتوں پر زخم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر بہت چٹپٹے کھانے کھاتا رہا ہے۔
میں نے بیٹے سے پوچھا تو پتہ چلا کہ میری بیوی اب بھی بازار سے چٹپٹے مسالے دار چیزیں منگوا کر خود بھی کھاتی تھی اور بچوں کو بھی کھلاتی تھی۔ اس کی ضد پر میری مردانہ انا پر چوٹ لگی تھی۔ میں مزید اس کی ہٹ دھرمی برداشت نہیں کر پایا تھا اور میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے بچے ماں کے بغیر اب بیمار رہنے لگے تھے۔ میں کوئی راہ نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے بیوی سے بات کی تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور وہ واپس آنا چاہتی ہے، مگر ہمارے درمیان طلاق کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور حلالے کا سوچ کر ہی میرا دل برا ہونے لگتا ہے۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ بیوی کا حلالہ کروا کر دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ میرے بچے سارا دن اپنی ماں کے لیے روتے رہتے ہیں اور میرے خاندان کا مسلسل مجھ پر دباؤ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرے شوہر کا دوست رو رہا تھا اور اپنی پریشانیاں بتا رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر تلے ہوئے کباب ایک پلیٹ میں رکھے اور چٹنی نکالتے ہوئے میں اپنے شوہر کے دوست کی وہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ شاید مرد پہلے جذباتی ہو کر فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں حلالہ کی بات آنے پر ایسے روتا ہے۔ میں وہ کباب لے کر واپس مہمان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب میں دروازے پر پہنچی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی باتیں سنی۔ میرا شوہر اپنے دوست کو تسلی دے رہا تھا اور حلالے کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن حلالے کا حل بتاتے ہوئے میرے شوہر نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا اور میں بے جان سی اس دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بڑے مزے سے بول رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں تو چائے دے کر جا چکی تھی۔ میں پہلی بار اپنے شوہر کا وہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسی سوچ کا مالک تھا اور کیا بول رہا تھا۔ میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے کیسے میرے اعتبار کا اور میرے مان کا خون کیا تھا، مجھے کبھی اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ انسان میرے قابل نہیں ہے، اور یہی سچ تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ جو سچ اپنے شوہر کا میں نے جانا تھا، اس کے بعد بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم میرے دل سے اتر گیا تھا۔ اب مجھ پر اس کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا دوست گیا تو وہ اندر آ کر مجھے بتانے لگا کہ اس نے اپنے پریشان دوست کو حلالے کا حل بتایا ہے اور اسے سمجھایا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ حل اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کے بعد سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا دوست بہت پریشان تھا اور میری وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور میں مسلسل اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو مجھے پہلی بار بالکل انجان شخص لگ رہا تھا۔ اچانک میں فیصلہ کر کے اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے میرا دل نہیں لگ رہا اور ہر حال میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر میری اچانک بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اچانک کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے لیے فکر مندی ظاہر کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بالکل انجان شخص کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے لیے اس کے سامنے رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور میں نے صرف 3 دن کے لیے اس سے ملنے جانا ہے۔ میرے شوہر نے میری اداسی دیکھی تو وہ مان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے ایسے ہی جذباتی ہوں۔ بہرحال میری ضد کرنے پر میرا شوہر مجھے چند دن کے لیے میری ماں کے گھر جا کر چھوڑ آیا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملی تو مزید برداشت نہیں کر پائی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ میری ماں سب سن کر حیران رہ گئی تھی، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے افسوس سے بولی کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس شخص میں اخلاقیات اور اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اور یہ بات میں اس کی شخصیت میں بہت پہلے دیکھ چکی تھی، اور میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر تم نے ضد کی اور میری بات نہیں مانی۔ میں نے ماں سے رو کر کہا کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ اولاد کا تجربہ ماں باپ کے تجربے سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر اب تم علیحدگی چاہتی ہو اور تمہاری عقل جگہ پر آ گئی ہے تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سنبھال لوں گی۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں سے سر جھکا کر کہا تھا
کہ اب وہ جو بھی کہیں گی اور جو بھی کریں گی میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں اب مزید اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے کے حق میں نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اپنا آپ اس قابل لگ رہا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ لے سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنا غلط کیا تھا اور ایک غلط شخص کا انتخاب کر بیٹھی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی اور میں اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور اگلے ہی روز میرے شوہر کو فون کر دیا کہ اب میری بیٹی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے تم میری بیٹی کو لینے کبھی مت آنا اور نہ ہی میری بیٹی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میرا شوہر تو یہ سن کر بوکھلا گیا تھا اور پہلی فرصت میں بھاگا آیا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں آ کر کہنے لگا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اسے فون کر کے رشتہ ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ اپنے اصلی ضدی لہجے میں بولا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ماں سے بولا کہ میری بیوی کو بلائیں، وہ یقیناً اس فیصلے سے انجان ہوگی اور میں آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ میری ماں نے اسے ایسا جملہ کہا جس پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر میری ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے کیونکہ میری ماں نے اچانک اس سے کہہ دیا تھا کہ تم کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ وہی جسے تم چند ماہ پہلے طلاق دے چکے ہو اور جس سے تم نے خود رشتہ توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں بھول کر اپنی طلاق کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کروں گی، اسی لیے وہ بوکھلا گیا اور میری ماں سے کہا کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی مگر میں نے اس کا ازالہ کر دیا تھا۔ میں نے آپ کی بیٹی کے کہنے پر حلالہ کروایا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کیا تھا، اس لیے اب ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ تب میری ماں نے اس کی ڈٹھائی پر وہ سچ بھی بتا دیا جو میں اپنی ماں کو بتا چکی تھی، اور یہ سچ جو وہ شخص اتنے ماہ سے مجھ سے چھپا رہا تھا مگر اپنے دوست کے سامنے کھل گیا تھا۔ حلالے کی رات میرے شوہر نے اس لڑکے کو دودھ میں نشہ ملا کر دیتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے لڑکے کو یہ رات یاد نہ رہے، اور پھر اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ایک جوس کا گلاس دیا تھا۔ چونکہ میں نے سارا دن گھبراہٹ میں کچھ کھایا پیا نہیں تھا، میرے شوہر نے اس جوس میں بھی نشہ آور دوا ملا دی تھی اور اس رات میرا نکاح اس لڑکے سے ہو چکا تھا، اور جب میں کسی دوسرے کے نکاح میں تھی میرے شوہر نے وہ رات بھی خود میرے ساتھ گزاری تھی۔ اس نے لڑکے کو نشہ اس لیے دیا تھا تاکہ وہ لڑکا مجھے کبھی یہ سچ نہ بتا سکے۔ اس رات اس کی جگہ میرا شوہر خود کمرے میں آیا تھا۔ میں نے جب کمرے میں قدم رکھا تھا تو نشے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں نے جب لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی بے ہوش پڑا تھا۔ میں تو ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں اس رات بے ہوش ہو گئی اور جب اگلی صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ لڑکا ویسے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ میں اپنی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ وہ لڑکا تو ہوش میں نہیں تھا، پھر کیسے یہ سب ممکن ہوا تھا؟ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتانا چاہتی تھی مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اس روز میرے شوہر نے اپنے دوست کو بھی وہی سب دہرانے کا مشورہ دیتے ہوئے خود اپنے منہ سے یہ سچ اگل دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے بہت ہنگامہ کیا تھا، بالآخر تھک ہار کر وہ مجھے چھوڑ گیا تھا اور آج میں ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔